میں اس کا جواب لے لوں سر جواب لے لوں علی محمد خان صاحب سے. علی محمد خان صاحب، میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک بار پھر سے قادر خان مندوخیل صاحب اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں بات کرتے رہے، اور جس جانب آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ دیں گے تو وہ کوئک فکس ہوگا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسری حکومت آنی ہوگی اگر الیکشن جولائی اگست یا سپٹمبر میں ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سچویشن ہے ان کو 2023 میں الیکشنز نظر نہیں آ رہے، تو یہ اسمبلی کی ایکسٹینشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پھر؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے اور میڈیا پہ سنا ہے کہ وہ تو ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں بھی 2 دھڑے ہیں، تو یہ تو بات بالکل ہی بعید قیاس ہے. ایکسٹینشن تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی ایمرجنسی صورتحال اللہ نہ لائے، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جنگ ہو یا کچھ، تو وہ تو نہیں پاسبل. ایک بات ہے. دوسرا یہاں پر تو آپ کو پتا ہے سر بنا دیتے ہیں نا سچویشنز. ہم تو اسمبلی کی ایکسٹینشن کی بات کریں تو یو نیور نو، جب یہ بات کریں قادر خان مندوخیل صاحب اس قدر وثوق سے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی بنیاد تو ہوگی اس کی. یہاں پہ دیکھیں، یہ تو ٹاک شو میں ظاہر ہے فرسٹ لیڈرشپ تو نہیں بیٹھی ہوتی، تو ہم تو پارٹی کا موقف ہی پیش کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سنجیدہ پولیٹیکل پلیئرز اس وقت اس سچویشن میں اس ملک کو جو ہے ایک ایکسٹینشن پہ رکھ کے، تو وہ تو پاکستان سے دشمنی والی بات ہے، جمہوریت سے بھی اور پاکستان کی ریاست سے بھی. اور اصل میں تو دیکھیں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو معیشت کی اس وقت تباہی ہوئی ہے، عام آدمی کو اگر آپ دیکھیں، جو عام لوگوں کی زندگی اس وقت بہت دوبھر ہے. اصل میں جس چیز کے لیے آئے تھے، جو عوام کے سامنے بات کی تھی، اصل میں تو مقصد ان کا کچھ اور تھا. عوام کے سامنے یہی بات کی تھی نا کہ معیشت ان سے نہیں چلی اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ہم مہنگائی کو ختم کریں گے اور 2013-14 کی قیمتیں واپس لے کے آئیں گے. معیشت کو ٹھیک کرنے بیسیکلی آئے تھے، اور ان سے نہیں سنبھلی اور 3 گنا قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اور اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز، آپ نے خود اس پروگرام میں بات ہوئی ہے، بٹی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ 3 ہفتے کی تو کوئی 17 ارب ڈالر سے اس وقت 6 ارب ڈالر تک 7 مہینے میں یہ لوگ لے آئے ہیں. بہت خطرناک بات ہے. وہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی نظر ہمارے جوہری اثاثوں پہ ہمیشہ رہتی ہے، تو ہمیں ان کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے. تو یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اور صدر صاحب نے اچھا رول ادا کیا ہے، تو وہ اس میں کوئی بریک تھرو لیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم کسی بھی طرح سے جب ہم نارملی رات کو اس وقت بیٹھتے ہیں نا، تو عام پاکستانی ہماری یہ 2 طرفہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی جو سیاست ہے، اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں. وہ اس صورتحال سے ملک کو آگے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو، باہر سے کوئی لوگ آ کے انویسٹ کریں. پاکستان کی جو انرجی کرائسس ہے اس وقت پورے پاکستان میں، شام کو میں تو خیر اپنے علاقے میں ہوں، ادھر تو ہے ہی نہیں، لیکن گیس اور بجلی کی صورتحال تباہ کن ہے. اور اس وقت آپ کا بینکس کوئی بھی، اگر آپ کے بھی ڈالرز میں اکاؤنٹس ہیں، تو لوگوں کو ہفتے 10 دن کا گیپ دیے جا رہا ہے. بڑی پریشانی آ رہی ہے، اپنے پیسے آپ نکال جو ہے وہ نہیں پا رہے. ایسی صورتحال میں یہ تو پاگلوں والی بات ہے کہ ہم کو یہ سوچیں کہ جناب ہم ایکسٹینڈ کریں گے. ان کا پورا کرنا جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کو کم از کم 3-4.5 مہینے پہلے جو ہے جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ شاید معیشت دان تھوڑا بہت اس چیز کو، یا جو لانگ ٹرم پلاننگ کا سوچیں وہ اس کو سمجھ سکے. میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں، 2023 کا بجٹ جو ہے وہ جو بھی چاہے جو بھی آتا ہے نئی حکومت دے، تاکہ وہ 5 سالی پالیسی رکھ کے وہ بجٹ دے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس پہ؟ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ باتیں کی ہیں، دیکھیں ایک منٹ، بٹی صاحب نے کہا، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بٹی صاحب آدھی سے زیادہ ٹائم لے گئے ویسے. میں بٹی صاحب کو یہ کہنا چاتا ہوں، وہ طریقہ کار ہے بٹی صاحب کا تھوڑا سا، ہاں ان کا بڑا اچھا طریقہ، سیانے ہیں، تو انہوں نے ساری باتیں صحیح کی ہیں. میں بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کی جو ہم نے حالت کی ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن ہم نے کم از کم نہیں کی. نہ میں نے کی ہے، نہ آپ نے کی ہے، عام پاکستانی نے نہیں کی. جنہوں نے کی ہے وہ 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں اس ملک میں. جس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اس کو رات کے 12 بجے گھر بھیجا ہے. اگر اس نے کوئی غلط کیا ہے تو بنائے اس پہ کرپشن کے کیسز، عمران خان کو ڈالیں اس کو جیل میں. ایک گھڑی آپ کو ملی ہے
اس کی 9 سالہ پارلیمانی سیاست میں. تو جن لوگوں نے دیکھیں لیکن بات سر اس کے اندر لوگ جو بات کرتے ہیں نا علی محمد خان صاحب، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، اس کے اندر لوگ جو بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے تباہ کیا وہ بات کرتے ہیں بیسیکلی مورالٹی کی، وہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے حکمران کے طور پر کہ وہاں پر تو ان کے مورالٹی کے سٹینڈرڈز ہی اور تھے کہ ذرا سی چیز بھی آ جاتی تھی سامنے تو وہ سوال کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ چیز کہاں سے آئی، تو پورا جواب دینا پڑتا تھا. اب یہ تو کہہ دینا مناسب نہیں ہے نا کہ میری گھڑی میری مرضی، لیکن بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. بھٹی صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے سر؟ آپ یہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق دو متضاد آراء آ رہی ہیں سامنے. ایک تو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، جی ایکسٹینشن سے تو ہم ویسے ہی کافی بھگت چکے ہیں، تنگ تھے اس سارے معاملے سے، تو یہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق آپ کو کیا لگتا ہے کب ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو قادر مندوخیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت پہلے فرما چکے ہیں کہ ہمیں بھی 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے، وہ 2 صوبوں میں کیوں انتخابات کروائے گی؟ ابھی